نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست اور درس کا آغاز سورہ نجم کی آیت نمبر 50 سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى۔ اور اس نے یعنی اللہ نے قوم عاد، پہلی قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، اور قوم ثمود کو اللہ نے ہلاک کیا، بس قوم ثمود کو باقی نہیں رکھا، اور قوم نوح کو اللہ نے ہلاک فرما دیا من قبل، اس سے پہلے۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، یہ سب اقوام عاد، ثمود اور قوم نوح یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے، وہ اطغى اور بہت زیادہ سرکشی کرنے والے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى هُمْ قَوْمُ هُودٍ وَعَادٌ الْأُخْرَى إِرَمَ۔ اللہ نے پہلی قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا۔ پہلی قوم عاد سے مراد ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور آخری دوسری جو قوم عاد ہے اس سے قوم ارم مراد ہے۔ وہ ثمود، اور قوم ثمود کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ فما ابقا، بس وہ قوم ثمود کو باقی نہ رکھا۔ فما ابقا حمزۃ وعاصم الباقون وثمودا وهو معطوف، اور اس کا عطف کیا گیا ہے عادن پر۔ حمزہ اور علی دال کے زبر کے ساتھ پڑھے، ثمودا بغیر تنوین کے، یعنی اس کو غیر منصرف قرار دیا اس کو۔ باقی کے لوگ وہ ثمودن پڑھے تنوین کے ساتھ، یعنی دیگر قرائے کرام تنوین کے ساتھ پڑھے اس کو۔ اور ثمود کا عطف ہے عادن پر، اہلک عادن و ثمودا ولا ينصب بفما ولا ينصب، ثمود کو فما ابقا کی وجہ سے نصب نہیں آ رہا ہے، کیونکہ فا کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے وہ پہلے والے میں عمل نہیں کرتا۔ فا کے بعد کیا ہے؟ ابقا ہے، تو یہ عمل نہیں کرے گا ثمود پر، یعنی ثمود کو جو نصب آ رہا ہے عطف کی وجہ سے، ابقا کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ لا تقولوا، تم یہ نہیں کہتے ہو، زیدن فضربت، زید فضربت پس میں مارا، وقت اسی طرح ما بعد النفی، نفی کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے وہ پہلے والے پر عمل نہیں کرتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وَأَهْلَكَ ثَمُودَ، اور اس نے قوم ثمود کو بھی ہلاک کیا۔ فما ابقاہم، بس وہ قوم ثمود کو باقی نہیں رکھا۔ وقوم نوح، اور قوم نوح کو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ ای اہلک قوم نوح، یعنی اس نے ہلاک کیا، ختم کر دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو، من قبل، اس سے پہلے، ای من قبل عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود اس سے پہلے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم بہت پہلے گزری، بعد میں یہ ثمود اور قوم عاد اور ثمود بعد میں آئی یہ قومیں۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغى من عاد و ثمود لانہم کانوا یضربونہ حتی لا یکون به حراک وینفرون عنہ حتی کانوا یحذرون صبیانہم ان یسمعوا منہ۔ اور اس نے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا اس سے پہلے، قوم عاد اور قوم ثمود سے پہلے اللہ نے قوم نوح کو بھی ہلاک فرما دیا۔
پھر قوم نوح کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ قوم نوح یہ ایسی قوم تھی، یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والی قوم تھی، بہت زیادہ سرکشی کرنے والی قوم تھی۔ من عاد، قوم عاد اور سمود سے بھی زیادہ سرکش تھی۔ لأنہم کانوا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کانوا یضربون، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ لوگ مارتے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، یعنی اتنا ان پر ظلم کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو، وہ جو قوم ہے اپنے بچوں کو بھی اس بات سے روکتی تھی کہ نوح علیہ السلام سے کوئی بات سنے، نوح علیہ السلام کے قریب جانے نہیں دیتے تھے اپنی اولاد کو بھی۔ تو یہ ان کی سرکشی تھی، قوم نوح کی سرکشی اور بہت زیادہ ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور بستیوں کو اللہ تعالیٰ، ظلم کرنے والی بستیوں کو، کفر کرنے والی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا۔ والقریٰ التی اتفقت باہلها، یعنی وہ بستیاں جو الٹ گئی اپنے گھر، اپنے رہنے اور بسنے والے لوگوں کے ساتھ، یعنی بستیوں کو الٹا کر دیا گیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اے انقلبت، یعنی اس بستی کو الٹ دیا گیا، اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے افقہ فاتفقہ، افقہ یہ افی کو مانے الٹا کر دینا، اتفقہ الٹ جانا، احوا اللہ تعالیٰ اس کو یعنی آسمان تک بلند کر کے اللہ تعالیٰ زمین پر اس کو گرا دیا ان بستیوں کو۔ ای رفعها الی السماء، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کیا، ان بستیوں کو اٹھا لیا آسمانوں کی طرف، علی جناح جبریل، جبریل علیہ السلام کے پر پر، ثم اہواها الی الارض، پھر اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو زمین کی طرف پھینک دیا اللہ تعالیٰ، ای اسقطها، گرا دیا۔ والمؤتفکہ، مؤتفکہ کو جنصب آ رہا ہے احوا کی وجہ سے ہو گئے، یعنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والی، نافرمانی، ظلم اور انکار کرنے والی بستیوں کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین پر گرا دیا، الٹا کر دیا۔ فغشاها، البسها ما غشا، تحویل وتعظیم لما صب علیها من العذاب وامطر علیها من الصخر المنضود۔ فغشاها، پس اللہ تعالیٰ ان پر ڈال دیا وہ چیزیں جو وہ ڈال دیا، یعنی ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ پہنا دیا لباس، ان چیزوں کا جس کا وہ لباس پہنا دیا۔ یہ ما غشا، بلکہ یہ تحویل ہولناکی کو بیان کرنا ہے اور بڑائی کو بیان کرنا ہے اس چیز کی جو ان پر عذاب ڈال دیا گیا، جو عذاب ان پر آیا اس کی سختی کو، شدت کو، ہولناکی کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر چٹانوں کی بارش نازل فرمایا، یعنی قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس تم اللہ کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے۔ ایھا المخاطب، اے مخاطب تو کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا، کن کن نعمتوں کے بارے میں شک کرے گا۔ تتشکک بما اولاک من النعم، یعنی تو اللہ کی کن کن نعمتوں کے بارے میں شک کرے گا، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ تجھ کو عطا کیا۔ او بما کفاک من النقم، جو اللہ تعالیٰ تجھ کو بچایا نقم یعنی عذاب سے، کیا تم اس کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ او بأی نعم ربک الدالۃ علی وحدانیتہ وربوبیتہ تتشکک، تو اللہ کی کن کن نعمتوں کے بارے میں شک کر رہا ہے، وہ نعمتیں جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اتنے واقعات کو، اتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، کیا اس کے باوجود بھی تم شک کر رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اب تو ایمان لاؤ، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ ازیفت الازفہ، قربت الموصوفۃ،
بالقرب فی قوله اقتربت الساعۃ ازفت الازفت آزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، قیامت قریب آ گئی. ازیفہ یأزف، ازفن کے معنی آتے ہیں قریب آنا. آزفہ قریب آنے والی چیز یعنی قیامت. قیامت کا ایک نام آزفہ ہے، ساعہ ایک نام ہے قیامت کا. ازفت الازفہ، قیامت قریب آ گئی. قربت الموصوفۃ، یعنی وہ چیز قریب آ گئی جس کی صفت قرب سے بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اس قیامت کو دور کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی، یعنی اللہ ہی اس قیامت کو قائم کرنے والا ہے. اللہ جب قائم فرمائے گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، قیامت آ کر رہے گی. اے لیس لها نفس کاشفۃ، کوئی بھی نفس اس کو دور نہیں کر سکتا، یا اس کے لیے کوئی نفس بیان کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کب قائم ہوں گی. ای مبینۃ، ای لیس لها نفس کاشفۃ، ای مبینۃ متی تقوم، قیامت کب قائم ہوں گی کوئی نفس اس کو بیان کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لا یجلیها لوقتها الا هو، قیامت کو اس کے وقت میں ظاہر نہیں کرے گا مگر اللہ ہی. لا یجلیها لوقتها، قیامت کو ظاہر نہیں فرمائے گا، لوقتها اس کے وقت پر، الا هو مگر اللہ ہی، یعنی اللہ ہی قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. قیامت کب آنے والی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس وقت پر اللہ تعالیٰ قیامت کو ظاہر کرے گا. قیامت کے لیے جو اللہ وقت مقرر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت پر اس قیامت کو ظاہر کرے گا. او لیس لها نفس کاشفۃ ای قادرۃ علی کشفها اذا وقعت الا اللہ تعالی غیر انه لا یکشفها. بتا رہے ہیں کاشفہ کے دو معنی ہیں، کشفہ یکشف، کشفن کی معنی وضاحت کرنا، بیان کرنا، اور ایک معنی آتے ہیں دور کرنا. جیسے قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان اگر پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے الا هو سوائے اللہ کے. اللہ ہی اس مصیبت کو، بلا کو، پریشانی کو، تکلیف کو دور کر سکتا ہے. کاشف کے معنی ایک معنی آتے ہیں دور کرنے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ازیفت الازفہ، قیامت قریب آ گئی. لیس لها من دون اللہ کاشفہ، لیس لها اس کے لیے نہیں ہے، یعنی قیامت کو دور کرنے والا نہیں ہے جب قیامت آ جائے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کو دور نہیں فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے اور اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے، وقت مقرر فرما دیا ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی طاقت اس قیامت کو روک نہیں سکتی. افمن هذا الحدیث، یعنی قیامت کے وقوع اور حقانیت کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بیان فرمایا اور اس کے قرب کو بتایا کہ قیامت قریب ہے، دور نہیں. تو لہذا قیامت کے آنے سے پہلے، موت سے پہلے تم نیک اعمال کر لو. اور کافروں کو اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ موت سے پہلے ایمان لا لیں، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، کیونکہ قیامت جب قائم ہوں گی یا کافروں کو موت آ جائے گی تو اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے، یا موت کے وقت یا موت کے بعد اگر وہ ایمان لائیں گے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. قیامت کے دن اگر مانیں گے تو اس ماننے کا اعتبار نہیں ہے. موت سے پہلے یا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو ایمان لا لیا اس کے لیے نجات ہے، مغفرت ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ قیامت بالکل حق ہے، قیامت قائم ہو کر رہے گی. افمن هذا الحدیث تعجبون ای القرآنی، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو؟ یعنی کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کفار سے مخاطب ہو کر، کیا تم قرآن پر تعجب کر رہے ہو؟ یعنی قرآن کے بارے میں تم حیرت میں پڑے ہوئے ہو، قرآن کی حقانیت کے بارے میں کیا تم کو شک ہے؟ کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، اور کیا تم اس پر ہنس رہے ہو کلام الہی پر؟ وَلَا تَبْكُونَ، اور قرآن کو سن کر تم نہیں رو رہے ہو. یعنی قرآن کی عظمت تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. ایمان والوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ کلام پاک کا احترام کرتے ہیں، قرآن کا ادب کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں.
وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا مذاق اڑانا کافروں کا شیوا ہے، کافر ہو جائیں گے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی یا ایک لفظ کا بھی اگر کوئی مذاق اڑائے تو وہ کافر ہے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، جبکہ تم غافل ہو، غافلون او لاہون، یا تم لہو لعب میں ہو۔ وَكَانُوا إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ، جب کفار قرآن سنتے تو عارضوہ، تو اس کا مقابلہ کرتے بالغنا، گانوں کے ذریعے۔ قرآن جب صحابہ پڑھتے یا حضور پڑھتے تو یہ لوگ گانا شروع کر دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی کہیں تلاوت ہو تو وہاں پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ قرآن ادھر چل رہی ہے، لوگ ادھر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ کافروں کا شیوا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ جس مسجد میں کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہو یا تراویح ہو رہی ہو اور لوگ پیچھے بیٹھ کر رکوع کے انتظار میں ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو ان کا عمل بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تلاوت اگر ہو رہی ہے تو خاموش سنیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور تم خاموش ہو جاؤ۔ وَأَنصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی قرآن نہیں پڑھیں گے، سنیں گے لوگ۔ اور انصتو کا جو معاملہ ہے، خاموش ہو جاؤ، دھیان دو، یہ سری نمازوں میں امام آہستہ پڑھیں گا تو مقتدی کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے۔ تو قرآن کا احترام ضروری ہے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اچھا، لِيُشْغِلُ النَّاسَ عَنِ اسْتِمَاعِهِ، کفار ایسا کیوں کرتے تھے لوگ؟ جب قرآن سنتے، کہیں قرآن کی تلاوت ہوتی تو لوگ شور شغب کرتے تھے، شور مچاتے تھے، تاکہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکیں۔ تو قرآن کی تلاوت اور سماعت سے روکنا یہ کفار کا شیوا ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس تم اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ وَاعْبُدُوا، اور تم اسی کی عبادت کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، پس تم اللہ، یہ سجدے کی آیت ہے، جو اس آیت کو سنے یا پڑھے اس پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ فَاسْجُدُوا، بس تم سجدہ کرو، للہ، اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوهُ، اور تم اس کی عبادت کرو۔ وَلَا تَعْبُدُوا الْآلِهَةَ، اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی تم عبادت نہ کرو۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس سورہ نجم کی آخر آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کی اللہ تعالیٰ تعلیم دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے کہ توحید کو اختیار کرو، یہ خدا کو مانو اور اسی خدا کو تم سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ یہاں پر سورہ نجم مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ قمر سے انشاءاللہ آغاز کریں۔